السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک باتیں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ نے اس کے نافرمان بندوں کو اتنا کیوں نوازا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو گناہ کرتے ہیں، حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے جنت بنایا ہے۔ جب مومن کے لیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کو رک کے رہنا پڑتا ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے، مطلب یہ ہے پیارے دوستو، جو اس کے نعمت ملنا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ پا رہا ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ نے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل اور چھوٹ دے رہا ہے کہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ اگر وہ لوٹ کر نہیں آتے تو دنیا کا فائدہ اٹھا لے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ اپنے آپ سے پریشان نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نواز دیا اور ہمیں دیکھو کتنے پیچھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کاش کہ ان کو دیتا فلائیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نوازتا ہے۔ جو کرتا ہے وہ ان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایک مومن غربت میں ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس طریقے سے آتا ہے، ایک قبائل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھا بہت ہی غربت میں، اور وہ آیا اور کہا کہ تمہارے نبی کی حدیث تو جھوٹی ہوئی۔ تو کہا کیسے جھوٹی ہوئی؟ کہا دیکھو میں غریب ہوں، اتنا مسکین ہوں، بدڈھال ہوں اور یہودی ہوں، جبکہ دنیا تو میرے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے قید خانہ۔ اب میں تو یہاں قید خانے میں رہ رہا ہوں، جنت کہاں ہے میری؟ اس تاجر نے جواب دیا، تو تجھے اللہ نے یہاں ڈھیل دی، نہ یہی تیرے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے پہ یہی جنت ہے جو اتنی آسانی سے تو دنیا میں جی رہا ہے۔ ایسے تو غریب آدمی بھی بول سکتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، میرے لیے جنت کہاں ہے؟ جنت ہے اس دوزخ میں مقابلے یہی جنت ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا زیادہ ہے پیارے دوستو کہ پیروں کے ٹکنے تک آئے گا وہ، لیکن اس کی شدت یہ ہوگی کہ اس کا سر جو ہے، سر کے اندر بھیجا ایسا کھولے گا جیسے ہنڈیا کے اندر کھانا کھولتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ ہم سب کو اپنے ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جو کافر کو ملے گا، اور یہ وہ کافر ہوں گے جن کو سب سے ہلکا عذاب ملے گا جو بہت نیکیاں کرتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ پیارے دوستو، سر میں ذرا سا درد ہو جائے، سر میں خون جمع ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ پیارے دوستو سوچئے، جب سر کے اندر بھیجا کھولے گا تو کیا حال ہوگا؟ وہی دنیا میں اتنی تکلیف کے باوجود اتنے اچھے سے ہیں، یہی جنت ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے۔ لہٰذا نافرمان بندوں کو اگر اللہ نوازتا ہے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ اللہ کی اپنی نعمت ہے، وہ جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ آپ اپنے اعمال کرتے جائیں اور یہ ان کے لیے ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے نصیحت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لانا چاہ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی اور بڑھانا چاہ رہا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا کام ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر ناراض نہ ہونا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھو گھر میں بچے بھی ہیں، دولت بھی ہے اور گاڑیاں پہ گاڑیاں بھی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ نے نماز اس کے لیے نہیں پڑھی کہ یہ سب ملے، نہیں پھر ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اچھی زندگی دی، صحت دی، زندگی کو اور بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی خوشی میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں ملنا ہے۔